الحمد لله عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته والصلاة والسلام على صفوة رسله وخير خلقه محمد وآله وصحبه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم قابل تکریم معزز سامعین کرام، اللہ رب العالمین نے اپنی قدرتوں کے کرشمے مختلف انداز میں ظاہر کرتے ہوئے حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی کے مختلف پہلو تذکرہ کیے تھے۔ یوسف علیہ السلام کی زندگی کے ہر پہلو سے اللہ کی قدرت، اللہ کی عظمت، اللہ کی کبریائی ہی نظر آتی تھی۔ وہ آپ نے سنا۔ پھر کل آپ نے سن لیا کہ یوسف علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے بھائیوں کو کہا جاؤ میری قمیض بھی لے جاؤ، اور والد محترم جو 6 سال سے نابینا ہو چکا ہے اس کے چہرے کے اوپر میری قمیض ڈال دینا، اس کی بینائی لوٹ آئے گی، وہ چلتا ہوا میرے پاس انشاءاللہ آئے گا، اور والد کو سارے خاندان کو میرے پاس لے آؤ۔ آج آپ کے سامنے اگلی بات ہی بھائی چلے گئے، وہ بھی آپ نے سنا کل۔ ادھر سے قمیض چلی، ادھر سے یوسف علیہ السلام کے والد محترم یعقوب علیہ السلام بول پڑے کہ مجھے تو یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ لوگوں نے کہا یہ کیسی بات کرتا ہے، 40-45 سال ہو گئے یوسف ہی ہے۔ میں نے کہا بھائی ایسی بات نہیں ہے، اللہ نے اپنی قدرت دکھلائی کہ میں جب بتاتا ہوں تو پیغمبروں کو بڑی دور کی خبر دے دیتا ہوں، نہ بتاؤں تو کنعان کے کنویں میں پڑا ہوا پیغمبر یعقوب علیہ السلام کو نہیں پتہ چل سکا۔ آج اگلی بات آ گئی ہے۔ بھائیوں نے استغفار تو کر دی تھی، توبہ کر لی تھی، والد کو بھی کہا معاف کرو ہمیں غلطیاں ہو گئی ہیں، یوسف کو بھی کہہ دیا تھا غلطی ہو گئی ہم سے۔ اگلی بات، آج بھائی یعقوب علیہ السلام خاندان کو لے کر پہنچ چکے، مصر آ رہے ہیں۔ یوسف علیہ السلام ارباب اقتدار، ارباب دولت، ارباب حکومت، بڑا طبقہ استقبال کے لیے باہر آ گیا ہے کہ یعقوب علیہ السلام جیسا پیغمبر آ رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر یعقوب علیہ السلام کو بڑا ایک مقام پروٹوکول دیا۔ نمبر 2، اس کے بعد استقبال کے بعد ان کو کہا آپ تشریف لائیں مصر شہر میں۔ آپ مصر شہر میں جو اصل تحت شاہی تھا، یوسف علیہ السلام نے اپنے تحت شاہی کے ساتھ اپنے والدینوں کے لیے 2 سیٹیں بھی بنوا دی تھیں کہ یہاں میرے والدین بیٹھیں گے۔ اور آج آپ کے سامنے آتا ہے وہ مرحلہ بھی آیا، یوسف کی تحت شاہی کے اوپر والدینوں نے اور بھائیوں نے تعظیماً سلام کیا یوسف علیہ السلام کو۔ دنیا دیکھ رہی تھی، یوسف علیہ السلام نے والد محترم کو کہہ دیا ابو جی میری خواب کی تعبیر آج نظر آ رہی ہے۔ 45 سال کے بعد اللہ نے کیسی سچ کر کے دکھا دی ہے۔
پھر کل بھی آپ کے سامنے بات ہوئی تھی، آج بھی یوسف علیہ السلام نے کمال انداز اختیار کر کے کہا ابو جی میرے اور بھائیوں کے درمیان میں کوئی شیطان نے رخنہ ڈالا تھا، اللہ نے بھائیوں کو دوبارہ ایک جان کر دیا ہے، الحمدللہ۔ یہ نہیں کہا یہ بھائی ایسے یہ بھائی ایسے، نہیں، اللہ ہمیں بھی نبیوں والے اخلاق نصیب فرمائے، لفظی ترجمہ سماعت فرمائے۔ آج کے درس کی کئی کچھ باتیں میں نے کل والی دہرائی تھیں۔ فلما دخلوا، جب وہ سارے کے سارے داخل ہو گئے علی یوسف، یوسف علیہ السلام کے ہاں، آوا، عظمت والا ٹھکانہ دیا، الیہ، اپنے ہاں، اباوئی، اپنے والدینوں کو۔ یہ استقبال کے انداز میں تھا۔ نمبر 2، ٹھکانہ باہر دے دیا، وہ آپ کے سامنے بات کرتا ہوں۔ وقال، بعد میں ٹھکانہ دینے کے بعد اگلا مرحلہ آ گیا۔ وقال، یوسف علیہ السلام نے کہا ادخلوا مصر، مصر میں داخل ہو جاؤ، انشاءاللہ، اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ داخل ہو جاؤ مکہ میں، آمینین، مصر میں امن پاتے ہوئے، برکتیں پاتے ہوئے داخل ہو جاؤ۔ اچھا، جب مصر میں داخل ہو گئے، تحت شاہی کے پاس پہنچ گئے، فرفع ابویہ، یوسف علیہ السلام نے بلند ترین مقام دیا اپنے والدینوں کو، علی العرش، تحت شاہی پر، شاہی تحت عرش تھا، اس پر بلند مقام دیا والدینوں کو۔ بس وہاں وہ بیٹھے، بھائی بیٹھے، دنیا دیکھ رہی تھی، السلام علیکم جی۔ اللہ کہتے ہیں وقع وخروا، وہ گر پڑے لہو، اس کو سجدن، سجدہ کرتے ہوئے۔ وقال، یوسف علیہ السلام نے کہا یا ابت، او ابو جی، ھذا تأویل، یہ ہے تعبیر، رویا، یہ میری خواب کی، من قبل، جو بہت پہلے دیکھی تھی، قد جالا، پکی باتیں کر دیا، ہاں اس خواب کو، ربی، میرے رب نے، حقا، سچا، وقد احسن، اور اللہ نے بڑے احسان کیے ہیں، بھی، میرے ہاں، کیا کیا، اذ اخرجنی، جب کہ اللہ نے نکالا ہے، نی، مجھے، من السجن، جیل سے بھی، یہ اس کا احسان تھا۔ وجاء، اور پھر یہ بھی احسان اللہ لے آیا، بکم، تمہیں، من البدو، صحرا سے، دیہات سے، من بعد اس کے، نزغ الشیطان، کہ شیطان نے پھوٹ ڈال دی تھی، بینی، میرے درمیان، و بین اخوتی، اور میرے بھائیوں کے درمیان، ان ربی، بے شک میرا رب، لطیف، انتہائی باریک بین ہے، بڑی باریکیوں کو دیکھتا، ان ربی، بے شک میرا رب، لطیف، انتہائی مہربان ہے، یہ اس کی مہربانیاں تھیں، لما یشاء، جو وہ چاہے وہ کر سکتا ہے، وہ بڑا مہربان ہے۔ انہو، بے شک وہ اللہ، ہو العلیم، وہ ہر چیز جانتا ہے، ظاہر بھی، باطن بھی، ماضی بھی، حال بھی، استقبال بھی جانتا، کرتا کیا ہے، الحکیم، وہ حکمتوں والا ہے، اپنی حکمتوں کے فیصلے کرتا ہے، دنیا سمجھ نہیں پاتی۔ اللہ ہمیں اپنی ذاتی کبریائی کا یقین کامل نصیب فرمائے۔ کل آپ کے سامنے بات ہو گئی تھی، یوسف علیہ السلام نے اپنا اظہار بھی کر دیا، بھائیوں نے توبہ بھی کر دی، کہا کوئی بات نہیں بھائی، تمہیں ملامت نہیں کروں گا، تمہیں میں تانے شانے نہیں دیتے ہیں، اللہ ہمیں بھی اسی طرح کی زندگی نصیب فرمائے، یہ تانے بری چیز ہوتی ہے۔ بھائیوں نے کہا دل سے، اس نے کہا دل سے معاف کرتا ہوں، اللہ بھی تمہیں معاف کرے، اور باقی جاؤ میری قمیض لے کر والد محترم کو بھی لاؤ، خاندان کو بھی لاؤ۔ ہو گئے والد کو جا کر قمیض بھی ڈالی، بنائی بھی آ گئی، والد کو سچ بتایا، ابو جی ساری غلطیاں ہوئی ہیں، یوسف کے ساتھ بھی زیادتی کی تھی، سب کچھ خطائیں ہماری ہیں، ہم اعتراف کرتے ہیں،
تو بھی ہمیں معاف فرما۔ وہ بھی سمجھ گئے جب بندہ توبہ کر لیتا معافی مانگے تو پھر ملامت تان شان یہ اسلام میں نہیں ہے۔ یہ ہماری کمزوری ہے اسلام سے دور ہو کر کہ ہم بیچارے مجرم کو جینے کا حق بھی نہ دیں۔ ہو جاتی غلطی بھائی، پھر وہ توبہ کر لے تو کیا کریں، وہ سزا بھگت لے تو پھر ہم کیا کریں؟ نہیں، ہم تانے دے کر اس کو ذلیل نہیں کر سکتے ہیں۔ اسلام ذلیل ہونے سے بچاتا ہے۔ تو پیغمبر نے بھی کہا میں تمہیں کچھ نہیں کہتا بھائی۔ یعقوب علیہ السلام نے بھی کہا کوئی بات نہیں ہے بچوں، میں بھی بخشش کی دعا بھی کروں گا، میں سحری کو کروں گا۔ کل آپ نے سنا دعائیں کی ہیں۔ والد بچوں نے کہہ دیا ابو جی ہمارے ساتھ چلو، مصر سے پیغام آ گیا ہے۔ اب آج کی بات ہے مصر سے چل پڑے۔ اور کل آپ نے سنا تھا یوسف علیہ السلام نے 200 اونٹ بھیجے تھے، بڑا غلہ بھی بھیجا تھا کنعان میں کہ والدینوں کو علاقے کے لوگوں کو ضرورت کے مطابق غلہ دو، معیشت لوگوں کی مستحکم کرو، اور پھر ایک غلے ادھر چھوڑو، وہاں سے والدینوں کو بچوں کو بیویوں کو لے کر آ جاؤ مصر میں۔ 200 اونٹ کا قافلہ زبردست قسم کے پروٹوکول کے ساتھ بھیجا تھا۔ اب وہ قافلہ بھی پہنچ گیا، یعقوب علیہ السلام کی بنائی بھی درست ہو گئی، یعقوب علیہ السلام اور بچوں کی آپس میں حالات بھی بن گئے، بچوں نے معافی بھی مانگ لی، یعقوب علیہ السلام معافی بھی دے چکے اور اللہ سے معافی بھی مانگ رہے ہیں سحری کو۔ اب اس کے بعد قافلہ روانہ ہوا، آج آپ کے سامنے ہے۔ قافلہ چلتا ہوا آیا، قرآن نے اتنا کہا قافلہ آیا۔ یوسف علیہ السلام کے علاوہ 11 بھائی تھے۔ یوسف علیہ السلام تو مصر میں ہے، بنیامین بھی مصر میں، اس کو بھی وہیں روکا ہوا، باقی 10 بھائی گئے کافر اونٹ لے کر، والدینوں کو لایا، 10 بچوں کی اولاد، ان کی بیویاں۔ کتنے افراد تھے قرآن اور حدیث میں نہیں، تاریخی روایات میں کہیں آتا 72 افراد تھے، کہیں آتا 82 افراد تھے، کہیں آتا ہے 93 افراد تھے۔ یہ 93 افراد کا قافلہ آج مصر سے چلا۔ اونٹ کتنے گئے تھے؟ 200۔ یہ تھا حضرت یوسف علیہ السلام کو بھائیوں کا اکرام۔ یہ نہیں کہا تم کتنے بندے ہو میں کتنے اونٹ بھیجوں، نہ کوئی بات نہیں، لے جاؤ، کچھ پر سامان رکھو، کچھ پر گھر والوں کو لے آؤ عزت کے ساتھ۔ یہ 93 افراد آج چلے ہیں کنعان سے۔ اور کنعان سے چلتے ہوئے کل یہ بھی بات آپ کے سامنے میں نے کی تھی کہ یوسف علیہ السلام کی قمیض مصر سے ابھی چلنے لگی تھی، فلما فصلت العیر، قرآن نے کہا تھا قافلہ یوسف سے جدا ہی ہوا تھا۔ کنعان میں بیٹھے ہوئے یعقوب علیہ السلام نے کہا انی اجد لریح یوسف، میں تو یوسف کی انی لاجد ریح یوسف، میں تو یوسف علیہ السلام کی خوشبو پاتا ہوں۔ اور تو مسافت کتنی تھی؟ 250 میل، آج کی زبان کے اعتبار سے 450 کلومیٹر کم از کم۔ اب 8.5 دن کی مسافت کا سفر تھا، یہ کل بھی میں نے ذکر کیا۔ 8 دن کا سفر کنعان سے چلتا ہوا قافلہ، اور مصر میں یہ اطلاع ہو چکی، تحت شاہی پہ بیٹھے ہوئے عظیم انسان جس نے مصر کی معیشت کو مستحکم، امن کو مستحکم، امن والا، برکت والا، رحمت کا گہوارہ مصر کو بنا دیا، مصر کے علاقے والے مدائن کو، یروشلم کو، فلسطین کو، کنعان کو، شام کو غلے تک کی رسائی دے دی ہے۔ دنیا میں پھیلاؤ تھا، کہا آج اس عظیم آدمی کا والد محترم نبی ہونے کی حیثیت سے آ رہا ہے۔ اب پتہ چلا لوگوں کو، پہلے لوگوں کو بھی پتہ نہیں تھا۔ ان کو اتنا پتہ ہے یوسف تحت شاہی پر بیٹھا ہوا جیل سے آیا اور کنٹرول سنبھال چکا حکومت کا، اور اعلیٰ ترین حکومت چلا رہا ہے۔ آج لوگوں کو پتہ چلا یہ تو یوسف علیہ السلام ہے، یہ نبی بھی ہے، حکومت بھی کرتا، اس کا باپ بھی نبی، اور وہ زندہ آ رہا ہے ابھی۔ اتنا لوگوں کو جیل میں بھی وہ آپ سن چکے تھے، یوسف علیہ السلام نے کہا میرا باپ بھی نبی، میرا دادا بھی نبی، میرا پردادا بھی نبی ہے، میں ان کے دین پر ہوں۔ توحید بیان کی تھی جیل میں بھی،
لوگوں کو بھی مصر میں توحید سنائی، لیکن یہ نہیں بتایا کہ میرا باپ بھی زندہ، میرا دادا بھی زندہ، یہ کچھ نہیں بتایا تھا۔ آج لوگوں کو بتایا میرے والد محترم آ رہے ہیں، لوگوں کو پتہ چل گیا۔ تو شاہی طور پر لوگوں نے استقبال کیا، انتظام کیا ہے۔ اور مصر سے پہلے جہاں مصر کے جشن میلے ٹھیلے ہوتے تھے، ہر علاقے کے اپنا ایک طور طریقہ ہوتا تھا، باہر نکل کر ان کے میلے ہوتے تھے، خوشیاں ہوتی تھیں، عیدیں ہوتی تھیں، اور بڑا میدان تھا، اور اس پہ فوج کے فنکشن ہوتے تھے، فوج اپنی کارکردگی دکھاتی تھی، جس طرح ہمارے ہاں بھی نہیں ہوتا ہے جی ریس کورس سے جی بہت بڑا میدان ہے، فوج یہ کرے گی۔ وہ باہر آ گئے، وہاں لوگوں نے کہا باہر سے آئیں گے، وہاں جا کر استقبال کریں گے، وہاں بڑا سٹیج لگا دیا، اور پروٹوکول کے اندر وہاں کے بادشاہ، وزیر، مشیر، جرنیل، کرنیل سارے وہاں موجود، اور دنیا دیکھ رہی۔ بعض حضرات نے کہا، تاریخی روایات اس میں بھی مختلف ہیں، کہ 4000 سے لے کر 4 لاکھ تک کی نمائندگی تھی وہاں۔ تو بعضوں نے کہا 4 لاکھ یہ خصوصی لوگ، وزیر، مشیر، جرنیل، افسران تھے، اور باقی عوامی نمائندہ 4 لاکھ تھا۔ دنیا آ کر لگی ہے، کرسیاں لگی ہیں، کون آ رہا ہے جی؟ یوسف علیہ السلام کے والد محترم یعقوب علیہ السلام آ رہے ہیں۔ واہ ربا عزت دیتا تو ایسے دیتا۔ یعقوب علیہ السلام رو رو کر نابینے، آج اللہ نے ان کو کیسا صلہ دیا، کیا انداز ہے۔ یہ حکمتیں کس کی ہیں؟ اللہ کی ہے۔ قرآن کہتا ہے فلما دخلوا، جس وقت داخل ہو گئے، علی یوسف، یوسف علیہ السلام کے ہاں، آوا الیہ، یوسف علیہ السلام نے اپنے ہاں ان کو ٹھکانہ دیا۔ سٹیج لگا ہوا، سٹیج پہ بڑی دنیا، بڑے بڑے لوگوں کی تھی۔ یعقوب علیہ السلام آ گئے، بھائی آ گئے، باہر کے مہمان آ گئے جی، وہاں لوگوں نے استقبال کیا، زبردست، دنیا ٹوٹی اور لوگ خوش کہ ماشاءاللہ مصر کے اس عظیم انسان نے مصر کی معیشت کو، امن کو کیسا کیا، اس کا والد برکتوں والا کیسا ہوگا۔ آ گئے سارے لوگ خوش، وہاں ٹھکانہ ہو گیا۔ ٹھکانہ ہونے کے بعد کھانا، سارا نظام اعلیٰ۔ اس کے بعد یوسف علیہ السلام نے ان کو کہا وقال ادخلوا مصر، مصر میں تشریف لے آؤ جی، مصر میں داخل ہو، یہ تو مصر کے شہر سے باہر کا علاقہ ہے۔ یعقوب علیہ السلام اب دائیں بائیں فوج، درمیان سے قافلہ جا رہا ہے یعقوب علیہ السلام کا۔ یوسف علیہ السلام اپنے والد محترم کے ساتھ بائی جا رہے ہیں۔ ادخلوا مصر، مصر میں داخل ہو جاؤ، انشاءاللہ آمینین، اللہ کے حکم سے، اللہ نے چاہا تو امن پاتے ہوئے۔ آمینین اللہ، کہ یہاں کوئی بدامنی نہیں، کوئی فساد نہیں، کوئی ایسی معیشت خراب نہیں، کچھ بھی نہیں ہے، امن ہی امن تم پاؤ گے یہاں، کوئی رنجش نہیں یہاں، حسد کینہ نہیں۔ اللہ اکبر، واو مصر اور انبیاء کی حکومت، کوئی رنجش نہیں ہے، امن امن، آؤ۔ اللہ، وہاں چلے گئے، چلتے ہوئے پھر مصر شہر میں داخل ہو گئے۔ مصر شہر میں داخل ہونے کے بعد یوسف علیہ السلام کا جہاں تحت شاہی تھا، تحت شاہی کے تحت ادھر بھی مزدور لگے ہوتے، ادھر بھی مزدور، ہاں بھائی اس بندے کو اتنا غلہ دے دو، اس بندے کو اتنا غلہ دے دو۔ وہ تو یوسف علیہ السلام نگرانی کرتا تھا غلوں کی، ہر ایک کو۔ تحت شاہی بہت بڑا ہوتا تھا۔ آج تحت شاہی بڑا چوڑا لگا، یوسف علیہ السلام نے تخت پر بیٹھنے کے ساتھ اپنے دائیں طرف بائیں طرف والدین محترمین کی جگہ بنائی، اور تحت شاہی سے نیچے جو کرسیاں تھیں اس کے متصل نچلے سٹیج پر وہ بھائیوں کی تھیں، نیچے عوام تھی۔ یوسف علیہ السلام تحت شاہی پر بیٹھ کر نظام حکومت چلاتے ہوئے، معیشت کا، لوگوں کے غلے کا، لوگوں کے آرڈر، لوگوں کے فیصلے دینے کے لیے وہاں بیٹھے ہی تھے۔ قرآن کہتا ہے وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ، اس نے اپنے والدینوں کو بلند کیا اپنے خاص عرش کے اوپر۔
جب وہاں بلند کیا دنیا ساری نیچے ہے، والدین ادھر، والدینوں نے بھی دیکھا، بھائیوں نے دیکھا، بادشاہ تو یہ ہے ماشاءاللہ، نبی بھی ہے بادشاہ، اور بادشاہوں کو کیا کیا جاتا ہے اس وقت بھی تعظیم کو، السلام علیکم۔ یہ ہماری شریعت میں جھک کر سلام جائز نہیں ہے، سر جھکا کر، اس وقت جائز تھا، ہماری شریعت میں نہیں ہے۔ انہوں نے سر جھکائے السلام علیکم، بائیوں نے بھی کہا السلام علیکم، سر خم ہے، مانتے ہیں تجھے مقام ملا ہے، والدینوں نے بھی کیا، انہوں نے بھی کیا، اللہ اکبر۔ صرف اتنا نہیں ہے، قرآن کہتا ہے وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا، لہو وَخَرُّوا، سارے کے سارے، والدین بھی، والد بھی والدہ بھی، اور وہ میں نے کل بتا دیا حضرت یوسف علیہ السلام کی سگی والدہ نہیں تھی، سگی والدہ بنیامین کی ولادت کے وقت فوت ہو گئی، ان کی بہن تھی، ان کے ساتھ یعقوب علیہ السلام کا نکاح تھا، خالہ تھی، پھر سوتیلی ماں بھی ماں ہوتی ہے، خالہ تو ہوتی سگی ماں کی طرح، الخالۃ بمنزلۃ الام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تو جس وقت وہ بھی بیٹھے، بچے کا شان دیکھی سب نے، وَخَرُّوا، یعقوب علیہ السلام بھی رو رہا ہے، بھائی بھی رو رہے ہیں، اللہ یہ شان دی ہے تو نے بچے کو، بھائی کو، کہیں جیل، کہیں کنواں، کہاں قافلے پر بیچا، آج کس شان کے ساتھ یہ بیٹھا، سب کے سب روتے ہوئے سجدے میں گر گئے، بس۔ لیکن وَخَرُّوا، سب گر گئے، لہو، کس کو سجدہ کرتے ہوئے؟ اللہ کو سجدہ کرتے ہوئے گرے، سجدن، سجدہ کرتے ہوئے، سجدہ اللہ کو، لیکن سامنے کس کے؟ یا یوسف علیہ السلام کے۔ ابھی ہم نے سب نے سجدہ کیا ہے، میں اس کو سمجھانے کے لیے کہتا، کس کو کیا سجدہ؟ لیکن رخ ہمارا کعبہ، کعبہ کی تعظیم ہے، رخ کعبہ کی طرف ہے، سجدہ ہم نے بیت اللہ کے سامنے، اللہ توفیق دے، سب کو توفیق دے، آمین کرو۔ اور وہاں بھی جائیں گے تو بیت اللہ سامنے ہوگا، سجدہ بیت اللہ کو کیا نہ کریں گے، اللہ کے لیے، لیکن بیت اللہ سامنے ہوگا۔ یہاں یوسف علیہ السلام سامنے، اور سجدہ کر دیا، جھک گئے، اللہ اکبر۔ اور یہی سجدہ فرشتوں نے کیا تھا، کس کو؟ آدم علیہ السلام۔ آدم علیہ السلام کعبے کی استاد تھے، کھڑے تھے، پڑھا کر فارغ ہوئے، پتہ چلا علم ہے شریعت کا، اللہ نے فرشتوں کا کرو سجدہ، پتہ چلے، سجدہ تو اللہ کو حکم مانا، اللہ کو کیا، لیکن آدم بمنزلہ قبلے کے، کعبے کے، یہاں بھی اللہ نے کر دیا، اللہ اکبر، یہ سجدہ کیا۔ جب سجدہ کر کے رو کر یعقوب علیہ السلام رو رہے ہیں، اللہ تو نے یہ شان دی ہے، کہاں میں روتا تھا، کہاں کیا ہوتا تھا۔ تو یوسف علیہ السلام بول پڑے، وَقَالَ يَا أَبَتْ، یوسف علیہ السلام بول پڑے، ابو جی، هَذَا تَعْوِيلُ رُؤْيَايَ، میری خواب کی تعبیر یہ ہے، من قبل، جو بہت پہلے میں نے دیکھی، توبہ، خوابوں کی تعبیر کبھی کبھی جلدی نہیں آتی ہے۔ یوسف علیہ السلام 5 سال کا تھا، خواب دیکھی، آج 45 سال کا نبی بھی ہے، بادشاہ بھی ہے، خواب کی تعبیر آج سامنے آ رہی ہے، 40 سال بعد، 45 سال بعد خواب کی تعبیر آئی ہے۔ ابو جی یہ میری اس خواب کی تعبیر ہے، قَدْ جَعَلَهَا رَبِّي حَقًّا، اللہ نے میری خواب کو سچا کر کے دکھا دیا۔ اور ساتھ ساتھ یوسف علیہ السلام کیا کہتے ہیں؟ وَقَدْ أَحْسَنَ بِي، اللہ نے بڑے احسان کیے میرے اوپر۔ نمبر 1 کیا احسان؟ یہ ہے شکر گزاری۔ ابو جی میرا کوئی کمال نہیں، یہ میرے رب کے احسان ہے۔ کیا؟ اذ اخرجنی من السجن، اللہ نے مجھے جیل سے نکالا، میں تو جیل میں تھا، والد کو ابھی تک کس بات کا پتہ نہیں تھا، اتنا پتہ تھا بھائی یوسف کو لے گئے اور کہتے بھیڑیا کھا گیا، فلاں ہو گیا، بس آگے نہیں پتہ تھا یعقوب علیہ السلام کو، اور روتے رہے ہیں۔ انہوں نے کہا اللہ نے احسان کیا، میں تو جیل سے باہر آیا ہوں، میں تو جیل میں ہوں۔ اس وقت یعقوب علیہ السلام اور رونے لگے، اللہ بچہ بچھڑا، کہاں کہاں تکلیفیں اٹھائیں، کیسے جیل میں گیا، تو نے کیسے جیل سے اٹھا کر اس کو کہاں تحت شاہی پہ بٹھا دیا۔ بچے نے بھی کہا یہ میرے رب نے احسان کیا، زہرجنی من السجن۔ اور فرمایا آگے کہنے لگا یہ یوسف علیہ السلام، ابو جی یہ احسان نہیں، یہ بڑا احسان ہے، تحت شاہی مجھے جیل سے نکال کر ادھر بٹھایا اور آپ جیسے باپ کو مجھ سے ملایا، یہ بڑا احسان ہے۔
اور کیسے وجاء بکم من البدو، اور اللہ نے تمہیں لایا ہے اس کنعان کے صحراؤں سے گزارتے ہوئے، بدو صحرا دیہات، وہاں سے مجھے یہاں لے آیا۔ نمبر 3 بات ابو جی یہ بھی کمال ہو گیا، من بعد ان نزغ الشیطان بینی و بین اخوتی، میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان میں شیطان نے رخنہ ڈال دیا تھا، اس رخنے کے بعد اللہ نے ہمیں ایک کر دیا۔ یوسف علیہ السلام نے کمال کیا، یہ نہیں کہا میرے بھائیوں نے مجھے مارا تھا، مجھے کنویں میں پھینکا تھا، مجھے بیچا تھا، بڑے ظالم تھے، بڑے فلان تھے، نہیں، کوئی غلطی نہیں گنی ہے۔ کہا میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان شیطان نے رخنہ ڈال دیا، شیطان کی طرف منسوب کر کے بات کو چھوڑ دیا ہے، اور ڈالتا شیطان ہی ہے، 2 بھائیوں کو لڑاتا شیطان ہے، مسلمانوں کو لڑاتا شیطان ہی ہے۔ اللہ ہمیں اس سے محفوظ فرمائے۔ یہ بڑکاتا رہتا ڈٹ جا، تو یہ ہے، تو یہ ہے، یہ بھائی تو یہ ہے، یہ بھائی تو یہ ہے۔ یوسف نے بھی یہ کہا بھائی شیطان کا رخنا تھا، بھائیوں نے جو کچھ کر دیا تھا، یہ نہیں کہا بھائیوں کی غلطی، کہا شیطان نے ان کو بہلا دیا تھا۔ واہ، پیغمبر نے ان کو زیادہ ذلیل رسوا نہیں کیا ہے، یہ ہے پیغمبر۔ اور فرمایا ان ربی لطیف لما یشاء، بجی میرا رب بڑا باریک بین ہے، جو چاہتا ہے جو وہ باریک بینی کرتا وہاں کوئی نہیں پہنچ سکتا ہے۔ اور میرا رب بڑا مہربان ہے، لطیف کا معنی مہربان بھی ہوتا ہے۔ اللہ انہ هو العلیم الحکیم، وہ ہر چیز کو جانتا تھا اور حکیم بھی حکمتوں کے مطابق چلتا تھا۔ یہ ہے اللہ کی عظمت، تحت شاہی سے اٹھا کر، جیل سے اٹھا کر تحت شاہی میں کیسے پہنچایا، یعقوب علیہ السلام کو بینا کر کے کیسے باپ بیٹا۔ روایت میں آتا ہے اللہ اکبر، وہ آپ کے ذہن میں بھی آیا ہوگا، ظاہر بات ہے یعقوب علیہ السلام جس یوسف کے لیے رو رو کر نابینے ہوئے، آج 40-45 سال کے بعد یعقوب علیہ السلام چلا اور ان کا زبردست استقبال بیٹے نے کیا اپنی حکومت کے ساتھ، وزیروں مشیروں کے ساتھ۔ یوسف علیہ السلام کھڑے، یعقوب علیہ السلام آئے، اس باپ اور بیٹے کا آمنا سامنا کیسے ہوا ہوگا آپ بہت اندازہ لگائیں، بچھڑے ہوئے کا۔ یوسف بھی خوشی کے ساتھ رونے لگا، یعقوب بھی، دونوں روتے رہے۔ تو یوسف علیہ السلام نے کہا ابو جی پہلے رونا غم کا تھا، آج رونا خوشی کا ہو گیا ہے۔ اتنے روئے، باپ بیٹے دونوں آپس میں بغل گیر ہو گئے، باپ بیٹے سے چمٹا، بیٹا باپ سے چمٹا، ٹھنڈے ہو کر رو کر دنیا بھی رونے لگ گئی، سارا مجمع رونے لگ گیا، وزیر بھی رونے لگے، مشیر بھی رونے لگے کہ یہ کیا منظر ہے، کیسا منظر ہے یہ۔ دونوں پیغمبر روتے 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 جب ٹھنڈے ہوئے، یوسف علیہ السلام نے اس وقت کہا ابو جی ایک سوال میرا ہے، اللہ نبیوں کی بات کے اندر بھی اللہ نے بڑی برکتیں، رحمتیں، حکمتیں رکھی ہوتی ہیں۔ ابو جی آپ نبی تھے اور آپ کہتے رہے ہیں، اور آپ بھی سنیں 2 دفعہ، قال انی اعلم من اللہ ما لا، جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ بچوں نبی ابو جی آپ کو نہیں پتا تھا کہ اللہ نے مجھے بچانا ہے اور نبوت دینی ہے، مجھ سے دین کا کام لینا ہے؟ اور نمبر 2 اگلی بات توجہ، اور آپ کی میری ملاقات ہوگی، آپ تو نبی تھے، دنیا میں نہیں، مرنے کے بعد تو ملاقات نیکوں کی ہوتی ہے، یہ یقین ایک مومن کو ہوتا ہے۔ تو آپ کو نہیں پتا تھا کہ میری یوسف سے ملاقات ہوگی، آپ اتنے روتے رہے، دنیا میں نہ صحیح تو آخرت میں صحیح نا۔ یعقوب علیہ السلام نے کہا بچے مجھے یقین تھا، مجھے یہ بھی پتا تھا آخرت میں ملاقات بچے سے ہوگی، میرا بچہ نیک، اور مجھے یہ بھی تھا کہ ممکن ہے یوسف علیہ السلام ٹھیک ہوں، نبی بنیں گے، لیکن ملاقات دنیا کے اعتبار سے مجھے یقین نہیں تھا۔ روتا میں اس لیے تھا اللہ کہ میرا بچہ 5-6 سال کا مجھ سے بچھڑا ہے، یہ 5-6 سال کے بعد پتہ نہیں یہ کس ماحول میں گیا ہوگا، پتہ نہیں اس کا ایمان، اس کا حیا، اس کا دین بچا ہوگا یا نہیں بچا ہوگا، کہ معاشرہ انسان کو کہ حیا کو چھین لیتا ہے،
معاشرہ انسان کے ایمان کو چھین لیتا ہے، معاشرہ انسان کے دین کو چھین لیتا ہے۔ میں روتا اس لیے تھا، میرا بچہ مجھ سے بچھڑا، پتہ نہیں اس کے دین کا کیا حال ہوگا۔ تو میں بچے تیرے ایمان اور دین کے لیے روتا تھا۔ مجھے پتہ ہوتا آپ ایمان پہ بحال رہتے ہوئے اس منصب پہ آ چکے، کیا پتہ میں اتنا نہ روتا۔ میں تیری جدائی پہ نہیں روتا، میں تیرے دین پہ روتا تھا، تیری دینی فکر پر۔ تو انبیاء علیہ السلام اپنی اولاد کی دین کی فکر کرتے تھے۔ یہ نہیں ہے کہ کھاتا کیسا ہوگا، پیتا کیسا ہوگا۔ فرمایا کھلانے پلانے والا اللہ ہے، میں کیوں روں؟ وہ اللہ کھلاتا ہے۔ میں نے رونا اس لیے تھا کہ پتہ نہیں بچی کی تربیت کیا ہوتی ہوگی۔ اللہ، اس وقت یوسف علیہ السلام نے کہا اچھا ابو جی پھر آپ کا رونا ٹھیک تھا۔ کہا بچی میں اس لیے روتا رہا ہوں، اور اللہ نے مجھے اچھا ثمرہ دیا میرے رونے کا۔ آج ملاقات بھی کرا دی اور میری آنکھیں ٹھنڈی کرا دی کہ بچہ تو نبوت پہ فائز ہے، دنیا کو سدھار رہا ہے۔ اب میری آنکھیں ٹھنڈی ہو گئی ہیں، جتنا میں رویا اتنا اللہ نے مجھے ٹھنڈا بھی کر کے دکھا دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ بندہ جتنا غم میں ڈوبے نا، اللہ اتنا اچھا صلہ دیتا ہے دین کے لیے، اور اتنا اچھا صلہ آج آپ کے سامنے آ گیا۔ آپ نے بڑے تسلسل سے بات کو سنا تھا، ہر موقع پر اللہ کی کیا حکمتیں تھیں۔ اللہ ہم سب کو اپنی قدرتوں کا یقین نصیب فرمائے۔ اگلی بات کل کی نشست میں انشاءاللہ۔ یا اللہ تو رحمت کے فیصلے فرما، کوتاہیوں کو معاف فرما، صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، دونوں جہانوں کی اللہ تو خیر نصیب فرما، شر سے، فتنے سے، فساد سے محفوظ فرما۔ یا اللہ تو اپنی ذاتی کبریائی کا امن نصیب فرما۔ یا اللہ تو اپنی ذاتی کبریائی کا امن نصیب فرما، عافیت والی صورت نصیب فرما، رحم والا کرم والا معاملہ فرما۔ یا اللہ تو رحم اور کرم والا معاملہ فرما، خیر کے فیصلے فرما۔ یا اللہ ہمارا یہ بیٹھنا، یہ سننا سنانا اپنی جناب میں قبول فرما۔ اس سننے سنانے کا ایصال ثواب ہمارے قریب اور بعید زمانے میں جتنے اعزاء اقارب فوت ہو چکے ہیں، یا اللہ ان کی روحوں تک اس کا ثواب پہنچا۔ یا اللہ ان کی مغفرت کے فیصلے فرما۔ یا اللہ حاضرین مجلس کی نیک مرادیں پوری فرما، نیک ارادوں میں کامیابی نصیب فرما، حلال کی روزی وسعت والی، برکت والی، رحمت والی آسانی سے نصیب فرما، حرام سے ہم سب کو محفوظ فرما۔ یعقوب علیہ السلام نے اپنے بچے کی دینی فکر کا کیا ہے، ایمان کا فکر کیا۔ یا اللہ تو ہمیں بھی اپنے خاندان، اپنی اولاد، اپنے اعزاء اقارب کی دینی فکر نصیب فرما۔ یا اللہ دین کو سدھارنے کی توفیق نصیب فرما۔ امت اس وقت بے دینی کی سیلاب میں جا رہی ہے، یا اللہ امت کو بے دینی کی سیلاب سے محفوظ فرما۔ امت بے حیائی کی دلدل میں ہے، یا اللہ امت کو بے حیائی سے محفوظ فرما، دینی اقدار نصیب فرما، ایمان والے اعمال نصیب فرما، انبیاء والے صلاۃ وسلام والی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ مشکل میں پھنسے ہوئے لوگوں کی مشکلیں آسان فرما، بیماروں کو اپنے فضل سے شفا نصیب فرما۔ یا اللہ اسپتالوں میں بیمار، گھروں میں بیمار سب کو شفا نصیب فرما، ان کے علاج کو ان کی شفا کا ذریعہ فرما دے، رحمت کا معاملہ سب سے فرما دے، کرم کے فیصلے فرما دے، مرتے وقت یا اللہ کلمہ ایمان نصیب فرما، آخرت میں اس قرآن مقدس کی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین، آمین یا رب العالمین۔